معزز سامعین، آخر میں ہماری ذمہ داریوں کے تعلق سے بھی بیان کرتا چلوں مختصر میں کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان میں ملاقات کرنے کی توفیق دے، اور رمضان آ جائے تو خوب اللہ رب العالمین کی عبادات اور ریاضات میں وقت گزارنے کی توفیق دے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں۔ نیت کا بڑا رول ہے اعمال کے اندر، انما الاعمال بالنیات۔ جس طرح ہماری نیت ہوگی اعمال میں بھی برکتی اور بے برکتی اسی طریقے سے دیکھنے کو ملے گا، اعمال میں بھی نیکی اور گناہ اسی طریقے سے ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ لہذا دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو اصلاح کر لیں۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، حسد سے صاف کریں، کینہ اور بغض سے صاف کریں، عداوت سے صاف کریں، دشمنی اور اللہ کی ناشکری سے صاف کریں، اور اسی طریقے سے تمام قسم کے گناہوں سے اپنے دل کو صاف کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، الا وان فی الجسد مضغہ، سنو جسم کے اندر، باڈی کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، فإن صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سنو وہ دل ہے۔ لہذا دل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ دل اگر اصلاح ہماری ہو جائے تو پورا باڈی اسی کے مطابق چلیں گے، اور دل اگر ہمارا بغض اور کینہ اور دوسرے گناہوں کے جرائم میں ہمارے پھنسے رہے تو سارا جسم اسی طریقے سے عمل کریں گے۔ لہذا تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ رمضان کے مہینہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، کیونکہ بہت سارے احباب ہمارے تھے پچھلے سال جو ہمارے ساتھ انہوں نے تراویح کی نماز پڑھی، انہوں نے ہمارے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، انہوں نے ہمارے ساتھ صدقہ اور خیرات اور دیگر نیکیوں کے اعمال میں شریک رہے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس سال میں نہیں ہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اگر رمضان کا مہینہ مل جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی خوب شکریہ ادا کریں، کیونکہ یہ پھر سے ہمیں ایک موقع ملا کہ ہم اپنے آپ کی تمام قسم کی گناہوں کو بخشش کروا سکیں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنوا سکیں۔ اس بات کا موقع ملا تو اللہ رب العالمین کا ضرور شکریہ ادا کریں۔ ساتویں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے تمام سابقہ گناہوں کی مغفرت مانگیں، اللہ رب العالمین سے توبہ کریں اور خالص توبہ کریں کہ اللہ رب العالمین جو ہوا ہمارے سے غلطی ہو گئی اب اور نہیں، اے اللہ مجھ سے جو گناہیں ہو گئی ہیں وہ ہو گئیں اب اور نہیں، مجھے ایک اچھی زندگی عطا کر، اے اللہ میں اب سے توبہ کر رہا ہوں اور خالص توبہ کر رہا ہوں، پھر سے وہ گناہیں نہیں ہوگی اور نیکیوں کے اعمال میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ لہذا اس تعلق سے جہاں ہم گناہوں کی معافی مانگے، اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا ہے۔ جتنا بھی جرم آدمی کر لے لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں گڑ گڑاتا ہے، اللہ رب العالمین دل کھول کر کے اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کی بخشش کرا سکتا ہے۔ میں شارٹ میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ وہ 99 انسان کو قتل کرنے والے کا واقعہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک آدمی حقوق العباد میں اتنی بڑی غلطی کرتا ہے کہ 99 آدمی کو قتل کر دیتا ہے، پھر وہ 100 کی بھی عدد پوری کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو بھی مغفرت فرماتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید سے آپ غفلت میں نہ پڑیں، سستی میں نہ پڑیں کہ اتنے سال میں 11 مہینے میں تو پوری بڑے گناہ کر لی، اب ہم کیا ہوتا، ہم سے اب کیا ہوتا، ہم سے اب تو کچھ نہیں ہوتا، اس طرح کی نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، آپ کے سوچ سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے خالص توبہ کریں۔ اور 8ویں ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا نظام الاوقات مرتب کریں۔
جس طرح ہم دکان و مکان کے بارے میں، اپنے بزنس اور جو ہے دیگر چیزوں کے بارے میں اپنا ایک لسٹ تیار کرتے ہیں کہ صبح 8 بجے یہاں جانا ہے، 10 بجے یہ کام کرنا ہے، 12 بجے یہ کام کرنا ہے، 5 بجے شام کو وہ کام کرنا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے رمضان آنے سے پہلے جو ہے آپ اس کے لیے ایک نظام مقرر کریں کہ تاکہ اس نظام کے حساب سے آپ چلیں اور تمام قسم کے فالتو کام جو ہم اور آپ ٹائم ویسٹ کے طور پر کر رہے تھے وہ تمام چیز کو چھوڑیں، اور سحری سے لے کر کے سونے تک میں جو ہے کوئی ایسا لمحہ نہ گزرے ہمارا، کوئی ایسا وقت نہ گزرے ہمارا جس میں ہم نیکیوں کے کام میں نہ لگے رہیں۔ 9ویں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں غربا اور مساکین کا خوب خیال رکھیں۔ 10ویں ذمہ داری یہ ہے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اگر عمرہ کرتے ہیں تو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور 11ویں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں جو ہے خوب قرآن کی تلاوت کریں۔ ہمارے اسلاف کو دیکھیے، ان کی زندگیوں کو دیکھیے۔ امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب رمضان آتا تو وہ کہتے انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، یہ رمضان کا مہینہ تو 2 کام کے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے کا ہے، اور دوسرا کام ہے کھانا کھلانے کا ہے، دوسروں کو کھانا کھلانے کا ہے۔ یہ 2 کام ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو ان کا معمول کو دیکھیے، تمام قسم کے وظائف کو چھوڑ دیتے تھے اور جو ہے قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ پورے مہینے میں خوب اللہ رب العالمین کی قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ 12ویں ذمہ داری ہمارے اوپر یہ بنتی ہے کہ ہم بہترین تبدیل لائیں۔ یوں تو ہمارے بہت سارے رمضان گزر چکے، یقیناً بہت سارے ہم نے 40-50 سال کے رمضان گزار چکے، کوئی 10 سال کا گزار چکا، کوئی 12 سال کا گزار چکا، کوئی 30 سال کا گزار چکا، کوئی 50 سال کا گزار چکا، بہت سارے رمضان گزر چکے اور بہت سارے ہو سکتا ہے آنے والے ہیں۔ ہم حقیقی تبدیلی لائیں، اس طرح سے تبدیلی لائیں کہ واقعتاً ہم ایک مومن بن کر کے جو ہے اس رمضان سے اٹھیں، اس رمضان سے واقعتاً ایک مومن بن کر کے اٹھیں۔ ایسا نہ ہو کہ پچھلے جو ہے سالوں کی طرح رمضان میں خوب مومن بنے، رمضان کے بعد پھر وہی جو ہے غلط راستے پہ چل رہے تھے اسی راستے میں چلنے لگے۔ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم جو اس ذمہ داری کو بھی ادا کریں کہ ایک پکا اور سچا مومن بن کر کے اس رمضان میں اٹھیں، رمضان کو بھی خوب عبادت کریں، رمضان کو بھی خوب اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کریں، اور رمضان کے بعد بھی ایک پکا اور سچا مومن بن کر کے دکھائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اسی طریقے سے جو بھی ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں، ان ذمہ داریوں کو بخوبی ہمیں انجام دینے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان۔